السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث مشکات کے اندر ہے اور ابن ماجہ کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات، کہ معتکف حضرات جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر، وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کو اتنی ہی نیکیاں ملتی ہے جتنی نیکیاں باہر لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان بگڑ گئے ہیں اور جوہا کی شکل میں شرط لگا کر کے، کیرم بورڈ کھیل کر کے رمضان کی مبارک اور سعادت والی رات کو برباد کرتے ہیں، لوڈو کھیل کر کے رمضان کی مبارک رات کو برباد کرتے ہیں، رمضان کے قیمتی لمحات کو برباد کرتے ہیں اور نیکیاں کمانے کے بجائے گناہ کماتے ہیں۔ تو جو لوگ معتکف ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ ان گناہوں سے اور بھی بہت سارے لغویات سے، منکرات سے، فواحشات سے بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام وہ نہیں کر پاتے، مسجد کے اندر ہیں، باہر کسی کا انتقال ہو گیا، باہر جنازہ کی نماز ہو رہی ہے، وہ جنازہ کی نماز میں نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں نیکی کے جو باہر کے لوگ کرتے ہیں، اس کو تو معتکف حضرات اس کو نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کرنے والوں پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے کہ ان کو بھی وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اعتکاف کرتے ہیں اس کو بغیر کیے ہوئے بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہے، وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا یہ ہے کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ تو اعتکاف کہتے ہیں کہ مرد حضرات کے لیے ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا، رکنا، ٹھہرنا جس میں 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے، ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ وہاں وہ اعتکاف کریں گے۔ جہاں 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر ادا نہیں ہوتی ہے، وہاں اعتکاف صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور خواتین حضرات مستورات کے لیے گھر کی مسجد، گھر کی مسجد وہ ہے، اگر اشترا روم ہے، اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، تو ایک روم کیا ہے کہ وہ بنا لے، ایک کمرہ بنا لے، اسی میں وہ نماز، روزہ اور جو بھی عبادت تلاوت کرنا ہے کرے، اسی میں وہ اعتکاف کرے۔ اگر اتنی کشادگی نہیں ہے، ایک ہی روم ہے، تو روم کے ایک کنارے میں جہاں وہ نماز ادا کرتی ہے وہیں وہ اپنا مصلی بچھا کر کے بیٹھ جائے اور گھر کا کام بھی وہ لے سکتی ہے اور اسی میں رہنا ہے، ذکر اور تلاوت، عبادت، استغفار اور نماز کے وقت نماز ادا کرنا، اسی میں رہنا ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف ہے اور مرد حضرات کے لیے محلے کی مسجد میں اعتکاف ہے، جہاں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک اعتکاف ہے جس کو واجب کہا جاتا ہے، جیسے کوئی آدمی منت مان لیتا ہے، کسی کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ یہ منت کا، نظر کا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے شرط ہے روزہ، بقیہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت مؤکدہ کفایہ، یعنی ایک آدمی محلے کی مسجد میں 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو محلے والوں کی طرف سے یہ کفایہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے مستحب۔ یہ مستحب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ جب جس وقت جتنی دیر کے لیے ہم چاہیں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی کے ساتھ اعتکاف کی نیت کرنے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں نماز پڑھوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا ظہر سے عصر تک کی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا آدھا گھنٹے کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کو نماز کا ثواب الگ ملے گا
نماز کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، ذکر و اذکار کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، اور اعتکاف کا ثواب آپ کو اس طرح ملے گا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مفسدات الاعتکاف، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 کہ آدمی بغیر عذر شرعی کے، کوئی عذر نہیں ہے اور مسجد سے نکل گئے ٹہلنے کے لیے گھوم رہے ہیں، اعتکاف خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر مستورات ہے، خواتین ہیں، عورتیں گھر میں معتکف ہیں، تو اگر جو حیض اور نفاس کے ایام ہیں اگر ان میں وہ مبتلا ہو گئی، حیض یا نفاس کی نوبت آ گئی، تو ان کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جماع اور بوس و کنار اور شہوت کے ساتھ چھونا، ان سے بھی کیا ہے کہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، جیسے اگر کہیں کسی مسجد میں بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہ ہو، عام طور پر تو بھی ہر مسجد میں بیت الخلا، غسل خانہ، استنجا خانہ سب چیز موجود ہے، تو اس میں معتکف کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، مسجدیں میں وہ اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر کہیں دیہات وغیرہ میں اس طرح کی سہولت مسجد کے اندر نہیں ہے تو باہر وہ جا سکتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور کھانا وغیرہ مسجد میں اعتکاف کرنے والے کھائیں، اور وہیں سونا ہے، اور وہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، نیک کام میں مشغول رہنا ہے، اسی میں لگے رہنا ہے۔